بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ۔ آج ہم اپنے ناظرین سے غار حرا کی زیارت کا آنکھوں دیکھا حال شیئر کریں گے۔ آج سے پورے 1 سال پہلے یعنی فروری 2020 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمرہ کی ادائیگی کا شرف بخشا، جس کے دوران غار حرا کی زیارت کا شرف بھی ہمارے حصے میں آیا۔ جبل نور کی چڑھائی کے دوران ہم نے ویڈیو بنائی۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ جانے اور 1.5 گھنٹہ واپسی کا سفر ہے۔ زیادہ تو نہیں ہم بنا سکے، مگر اپنی طاقت کے مطابق جتنی بھی ویڈیو بنائی جا سکی آج اسے اپنے تاثرات اور روحانی تجربے کے ساتھ اپنے ناظرین کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بطحا کی وادیوں سے جو نکلا تھا آفتاب، بڑھتا رہے وہ نور نبوت خدا کرے۔ ناظرین، یہ پہاڑ جو مکہ سے تقریباً 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کی چوٹی کے دوسری طرف ایک کھو سی بنی ہوئی ہے جس میں آقائے دو جہاں وجہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے بہت پہلے بھی شہر کے ہنگاموں اور شور سے بچنے کے لیے عبادت کرنے جاتے، کبھی ہفتے عشرے کے لیے تو کبھی اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے غار میں چلے جاتے۔ جبل نور یعنی حرا کا پہاڑ جہاں ہم لوگوں کا جانا مقصود تھا، اس کا ایک مقررہ راستہ بنا ہوا ہے۔ چند میٹر کے بعد ہی سیڑھیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ویڈیو میں جو نظر آ رہا ہے یہ سیڑھیاں ہیں اور دونوں طرف لوہے کی ریلنگ لگی ہوئی ہے۔ بظاہر لگتا تھا کہ سیڑھیاں آسان ہیں اور سفر آسان ہوگا، مگر ہرگز نہیں۔ نوجوانوں کے لیے یقیناً آسان ہوگا، مگر یہ کوئی ایسا آسان کام نہیں۔ اب ہمارا سانس پھولنا شروع ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ لوگ سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں۔ اسی رستے میں کچھ فاصلے پر چھوٹے بچے، مرد، عورتیں لیموں کے رس کا ٹھنڈا شربت لیے بیٹھے ہیں اور 2 درہم کا ایک گلاس بیچ رہے ہیں۔ سانس لینے کے لیے جگہ جگہ رک کر پانی پینا لازمی ہو جاتا ہے۔ دکھائی دینے والے مکانات مکہ کے مضافات کے ہیں۔ یہ صاحب جو سیڑھیوں پر پلستر کر رہے ہیں، دیکھنے میں لگتا ہے محکمہ تعمیرات کے مزدور کام کر رہے ہیں۔ نہیں جی، ان کے پاس گھلے ہوئے سیمنٹ کی ایک تغاری پڑی ہے، ایک آدھ بوری سیمنٹ کی بھی ہے، اور ایک صاحب ایک سیڑھی پر گھلے ہوئے سیمنٹ کا پلستر کر رہے ہیں۔ پوچھنے پر جواب ملا کہ گورنمنٹ اپنا کام نہیں کرتی تو ہم تو خدمت خلق کر رہے ہیں نا۔ اس قسم کے خدمتگار پورے رستے میں 6-7 نظر آئے۔ ہم نے ان کی نیت پر شک کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ان کا کام بہرحال مخلوق کے لیے آسانی ضرور مہیا کر رہا تھا۔ وہ سیڑھی ضرور آسان بن رہی تھی جس پر یہ پلستر کرتے تھے۔ پہلے صاحب کا نام محمد علی تھا، دوسرے کا نام طفیل محمد۔ اس کے بعد خادم خلق بڑھتے گئے اور ہماری دلچسپی ان کے نام جاننے میں کم ہوتی گئی۔ ایک جگہ جا کر ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے اب چند میٹر کے بعد ہی غار ہوگی، کیونکہ پہاڑ سامنے سے ہٹ کر نیچے ہو جاتا ہے، صرف کچھ میٹر تک چٹان نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں ہم نے کسی واپس آنے والے زائر سے پوچھا کہ غار کتنی دور ہے؟ جواب ملا، ابھی چلتے جاؤ۔ اس کا مطلب تھا جتنا سفر طے کر لیا ہے اتنا ابھی اور ہے۔ ناظرین، اس سفر کی تھکاوٹ کی اپنی لذت ہے، اپنا ہی مزہ ہے۔ ہمارا تو یہ حال تھا کہ ہر پانی پلانے والے، پرندوں کو دانہ ڈالنے والے یا پلستر سے سیڑھیاں مرمت کرنے والے کے پاس رکتے اور زیادہ وقت یہ سوچنے پر لگاتے کہ اب تو سیڑھیاں ہیں، آس پاس لوگ ہیں، شربت ہے، کیمرے اور نظاروں کی دلچسپی ہے۔ 1400 سال پہلے جبکہ یہاں ہو کا عالم ہوتا ہوگا، اللہ کے حبیب اور کائنات کے ہادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تن تنہا کیسے اتنی چڑھائی چڑھتے ہوں گے؟ ان کے اندر وہ کون سا جذبہ تھا جو اتنی رات کو اتنے اندھیروں میں اور اتنی تنہائی میں آ کر یہاں چڑھتے اور بیٹھ کر عبادت کرتے؟ اور حضرت زید بھی تو ان کے پیچھے جایا کرتے تھے کھانا لے کر۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک آدھ مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہاں تک پہنچی ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب گھٹنے آہستہ آہستہ جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ اوپر جانے والے نیچے آنے والوں کو رشک سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اپنی منزل پا کر واپس بھی ہو لیے، ہم نہ جانے کب وہاں پہنچیں گے۔ کہیں کہیں کوئی اپاہج اور معذور سوالی زائرین کی راہ میں چادر پھیلائے بیٹھا ہے، اسے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض پہنچ رہا ہے اور رزق مہیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو آپ کو ویڈیو میں ایک پرات نما یا تشتری نما چیز نظر آ رہی ہے، یہ بالکل اوپر کا حصہ ہے، مگر یہ کیا ہے ناظرین؟ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں نے سیمنٹ اور بجری سے ایک بڑے برتن کے برابر حوض بنایا ہوا ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کسی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش میں
یا ان کو خوش کرنے کی کوشش میں پرندوں کے پانی پینے کی جگہ بنائی ہے۔ یہ ہمیں ویڈیو میں ایک کبوتر یہاں بیٹھا نظر بھی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، تیری نوکری میں ہے سروری، تیری چاکری میں سرور ہے، تیری نوکری میں ہے سروری، تیری چاکری میں سرور ہے، تیرے سحر خیز وجود نے میرا روم روم جگا دیا، تیرے تابناک خیال سے ہوئی شرف شرف روئے زمین، جو غلام راہ کی دھول تھے انہیں با کمال بنا دیا۔ آخرکار اب ہم پہنچ ہی گئے ہیں۔ یہ جگہ جو قدرے ہموار نظر آ رہی ہے، یہ چائے خانہ اور مشروبات خانہ ہے۔ یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی آ جا رہا ہے۔ عرب کے معیار کا تو نہیں یہ چائے خانہ، کوئی بات نہیں، اسے ہمارے جیسے پاکستانی بھائی چلا رہے ہیں۔ یہاں کچھ دیر سستانے کی جگہ بنی ہوئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھلا سا تھڑا بھی ہے۔ چائے خانہ کراس کر کے آگے گئے ہیں تو غار کا سا سما تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ریلنگ پر بہت سے لوگ جھکے ہوئے تھے، ان کی نظروں کا تعاقب خود بخود ہو رہا ہے۔ نیچے نظر گئی تو یہ سما دیکھا، جسے ہم اپنے ناظرین کو دکھانے کے لیے کیمرے میں ہم نے بند کر لیا ہے۔ اتنی دنیا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کے لیے یہاں پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں، کیسے پہنچے ہیں؟ اپنے خدا کے حبیب رحمت للعالمین کی جائے عبادت میں کہاں سے کہاں چل کر پہنچ رہے ہیں۔ گھنٹوں یہاں کھڑے ہوں گے، پھر کہیں کسی کو 2 سجدے کرنے کا موقع ملے گا۔ غار تک کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ جہاں ریلنگ لگی ہوئی ہے وہاں سے 12 سے 15 سیڑھیاں ہیں جو نیچے کی طرف جا رہی ہیں۔ چند میٹر کی راہداری ہے۔ یہ دیکھیں، یہ راہداری ہے جہاں ہم کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ لوگ جو آ جا رہے ہیں، یہ غار سے ہو کر واپس آ رہے ہیں اور غار کے اندر جا رہے ہیں۔ غار تک پہنچنے کا بھی ایک اور مرحلہ ہے۔ 3 مثلث نما بڑے بڑے پتھروں کے نیچے سے جھک کر سمٹ کر گزرنا پڑتا ہے، پھر غار کے منہ کے سامنے والے حصے پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کو یہ سب لوگ نظر آ رہے ہیں۔ انہی پتھروں کے اوپر دیکھیں، جسے ہم غار کا چھت کہیں گے، یہاں سے حضرت جبرائیل اترے تھے اور غار کے اندر جا کر انہوں نے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھینچ کر اپنے سینے سے لگا کر کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں۔ اللہ دو جہان نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ان کے سامنے لکھی ہوئی تحریر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ نہ سکے تو جبرائیل نے آپ کو پھر سینے سے لگایا اور کہا، پڑھو، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اور یتیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا بھاری بوجھ ڈال کر جبرائیل واپس چلے گئے۔ وہ بوجھ جسے پہاڑوں نے اٹھایا نہ آسمانوں نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اس بوجھ کو اٹھا کر حرا سے نکلے اور سیدھے اپنی زوجہ مطہرہ خدیجہ کے پاس پہنچ گئے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ناظرین، اس پر ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔